زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں۔ اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس پاک رب عز و جل نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں اچھے لوگوں سے رابطہ اور نسبت رکھنے والا بنایا۔ رب تعالیٰ کا کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے دعوت اسلامی جیسے دینی ماحول سے ہمیں وابستہ کیا ہے۔ دین کی باتیں سیکھنا، دین کی باتیں سننا، سمجھنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ دنیا میں وہ انسان بڑا خوش قسمت تصور کیا جاتا ہے جسے اچھے دوست مل جائیں، جسے اچھے ہم نشین مل جائیں، اچھے ساتھی مل جائیں، محبت کرنے والے، وفا کرنے والے اور مخلص دوست جس کی زندگی میں ہوں۔ وہ انسان کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا۔ وہ انسان اچھے دوستوں کی وجہ سے ترقی کرتا ہے تو دوست دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ لیکن منافق، چاپلوس، خوشامد قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اب یہ انسان کو پہچاننا ہوتا ہے کہ میرے قریب رہنے والے دوست کون سے ہیں۔ وہ آپ نے ایک بات تو سنی ہوگی کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، ہر مسکرانے والا ہمارا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ کسی کے بیک گراؤنڈ میں، کسی کے دل میں آپ کے لیے کیا جذبات ہیں یہ تو کچھ تعلق بنانے سے پتہ چلتا ہے۔ جب انسان کسی کے ساتھ کچھ رہتا ہے، کچھ تعلق بناتا ہے تو پھر انسان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ دنیا میں سفر کرتے ہوئے، دنیا میں تعلق بناتے ہوئے، رشتہ داریاں نبھاتے ہوئے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرا مخلص کون ہے اور مجھ سے مخلص کون نہیں ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج اسی موضوع پر ہم مبلغین سے بات کریں گے، اور آج ہمارا موضوع ہے دوست کیسے بنائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہمارے پاس انشاءاللہ الکریم جو مبلغین ہیں ان کا آپ کو تعارف بھی کروائیں گے اور ان سے ہم گفتگو بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغین میں ہمارے ساتھ ہیں ہاشم اتاری بھائی، ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے قاضی عتیق راجپوت صاحب ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی بات کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے حسینی اتاری بھائی، حسین المعروف حسینی بھائی، الحسین المعروف حسینی بھائی، نام حسین ہے حسین۔ ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ہیں جامی رضا بھائی۔ جامی بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ سارے نبیوں کا سرور مدینے میں۔ ہائے ہائے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی
تاج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو، اور وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے شیخ تحت امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ کا بہت ہی پیارا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، ہاں سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، ہاں لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے، میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے دیوانے بے تاب ہیں اس لیے شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے، ہاں شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے، کیا ہوا بھی معطر مدینے میں ہے، ہاں کیا ہوا بھی معطر مدینے میں ہے، کیا فضا بھی منور مدینے میں ہے، کیا فضا بھی منور مدینے میں ہے، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، ہاں کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، ہاں روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے، ہاں روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے، آؤ اسی شعاروں نہالو یہاں، آؤ اسی شعاروں نہالو یہاں، رحمتوں کا سمندر مدینے میں ہے، رحمتوں کا سمندر مدینے میں ہے، مالداروں نہ اتراؤ تم مال پر، ہاں ان کا منگتا تونگر مدینے میں ہے، ہاں ان کا منگتا تونگر مدینے میں ہے، چل مدینہ وہی ہو سکے جس کا دل گھر میں رہ کر بھی اکثر مدینے میں ہے، ہاں چل مدینہ کا دیوانوں مزدہ سنو، جلد ہر باموں کا در مدینے میں ہے، سبز گنبد کا عطار منظر یہاں، سبز گنبد کا عطار منظر یہاں، کس قدر کیف آور مدینے میں ہے، کس قدر کیف آور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا پروگرام
زندگی بہتر بنائیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، آج ہم جس موضوع پر مبلغین سے بات کریں گے وہ ہے دوست کیسے بنائیں۔ دنیا میں بہت سے لوگوں سے ہمارے تعلقات بنتے ہیں، کسی سے کچھ دیر کے لیے تعلق بنتا ہے، کسی سے زیادہ تعلق بنتا ہے، لیکن بعض تعلق اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ جنہیں کسی رشتے کا نام تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن وہ ایسے مضبوط ہوتے ہیں کہ انہیں نبھانا ہم بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ ان تعلقات میں سے ایک تعلق وہ ہے فرینڈشپ، دوستی۔ دوستی کا مفہوم ویسے تو بہت وسیع ہے، ہمارے معاشرے میں سبھی لوگ کسی نہ کسی سے دوستی کا دم بھرتے ہیں، کہتا میرا فلاں دوست ہے، فلاں میرے مصیبت میں کام آیا تھا، فلاں میری مشکل گھڑی میں میرے کام آیا تھا۔ لوگوں میں دوستی کے حوالے سے بہت سارے محاورے بھی مشہور ہیں، بہت ساری باتیں بھی مشہور ہیں، کہتے دوست وہ جو وقت پر کام آئے، دوست وہ جو انسان کی مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا ہو، دوست وہ جو غم اور دکھ کا ساتھی ہو، پریشانیوں میں بھی ساتھ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خوشیوں میں بھی ہمارے ساتھ ہو۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے شعر یاد آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضی سنگی کولوں بہتر یار اکیلے۔ جو دکھ سکھ میں ساتھ نہ جس نے دیا، جو پریشانی میں ٹینشن میں ہمارے قریب نہ آیا، جو تنہائی میں ہمارا ساتھی نہ بنا، جو کرائسس میں ہمارے قریب آ کر ہماری ہیلپ جس نے نہ کی، تو ایسے دوست سے بندہ تنہا ہی بہتر ہے۔ دوستی کے حوالے سے مختلف نظریات ہیں، مختلف لوگوں کی رائے ہیں۔ اچھا، ہر ایک اپنے ایکسپیرینس کے اعتبار سے دوستی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ دوست کیسا بنانا چاہیے؟ یار دوست پیسے والا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ پیسے والا دوست ہوگا تو جب پریشان ہوگے تو اس کے پیسے سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ بات کہتے ہیں نہیں، دوست ایسا ہونا چاہیے جو بڑے کمال والا ہو، دنیا میں اس کا بڑا نام ہو۔ کیوں بھائی دیکھیں، وہ اگر کمال والا ہوگا تو اس کے قریب جا کر ہم بھی تھوڑے کمال والے بنیں گے۔ ہمیں کچھ نہیں بھی آتا تو کم از کم اس سے تعلق ہمارا جو ایک ہوگا تو اس تعلق کی وجہ سے لوگ ہمیں بھی اچھا سمجھنا شروع کر دیں گے۔ دوست طاقتور ہونا چاہیے۔ کیوں جناب؟ بھائی دیکھیں، طاقتور ہوگا تو کبھی اگر کسی سے مڈ بھیڑ ہماری ہو گئی، کسی سے پریشانی کا معاملہ اگر ہو گیا تو طاقتور ہوگا تو ہمیں بچائے گا۔ دوست ایسا ہونا چاہیے جناب جو کسی منصب پر ہو، عہدے پر ہو، بڑی جگہ پر ہو۔ کیوں بھائی اس کی سفارش کام آئے گی، کہیں نوکری کے کام آئے گی، کہیں اور اسی طرح کے معاملات میں کام آئے گی۔ تو دوستی کے حوالے سے الگ الگ لوگوں کی رائے ہوتی ہیں، اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے۔ دوست کیسا ہونا چاہیے؟ بینگ اے مسلم، دوست کیسے بنانے چاہیے؟ اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ مبلغین سے انشاءاللہ اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ ہاشم بھائی کیا کہتے ہیں، مسلمان کو کیسا دوست بنانا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشید بھائی، اگر پوری دنیا پہ نظر ڈالتے ہیں نا تو شاید کوئی شخص ہو جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دوست بناؤں، ٹھیک ہے، اور مختلف اغراض ہے جو آپ نے بیان کیے، لیکن ان تمام باتوں پہ غور کرتے ہیں نا تو بیسیکلی جو ہے نا وہ دوستی ہوتی ہے دنیاوی غرض کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن قربان جائے الحمدللہ ہمارے دین اسلام نے جہاں ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، وہیں قرآن مجید اور احادیث میں بھی ہمیں یہ تلقین ہے کہ ہم ایسے دوستوں کی صحبت اختیار کریں جس سے ہمارے دین کا بھی فائدہ ہو اور دنیا کا بھی فائدہ ہو۔ تو اچھا دوست کیسا ہونا چاہیے؟ جب دوست بناتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ نیک ہو، مخلص ہو، پرہیزگار ہو۔ تو ایسا دوست ہمارے دین میں بھی ہمارے کام آئے گا، ہماری رہنمائی بھی کرے گا۔ لیکن برے دوست کی صحبت سے بچنا چاہیے، وہ گمراہی کی طرف ہی لے جائے گا، وہ خود ہی مطلب غلط جا رہا ہے۔ ہمارا اسلاف نے اس سلسلے میں بڑی اچھی تعریف ہمیں مطلب بتائی، جیسے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستی کے بارے میں بولتے ہیں کہ سچے دوست تلاش کرو، خالی دوست نہیں، سچے دوست تلاش کرو اور ان کی پناہ میں زندگی گزارو۔ کیوں کہ وہ خوشی کی حالت میں زینت اور آزمائش وقت سامان ہے، اور کسی گناہگار کی صحبت اختیار نہ کرو
ورنہ اس سے گناہ کرنا ہی سیکھو گے۔ اللہ۔ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ اچھے سچے دوست اور ان کی پناہ اختیار کرو، مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک باب یاد آ رہا ہے، مکاشفۃ القلوب میں ہم پڑھتے تھے، عیوب کی تلاش کے سلسلے میں آپ نے باندھا ہے باب، اس میں کہا کہ اپنے اوپر ایک ایسا نگراں مقرر کرو جو تمہارے احوال و افعال پہ نظر کرے اور تمہاری اصلاح کرے۔ کیا بات ہے۔ ایسا دوست ہونا چاہیے جو ہماری برائیوں پہ ہمیں تنبیہ کرے اور ہمیں نیک راستہ دکھائے۔ دیکھیں سیدنا سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب اتنے جلیل القدر واللہ کے نبی، سبحان اللہ۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صورت دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، واہ کیا بات ہے۔ جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، سبحان اللہ۔ اور ان کا عمل تمہیں آخرت کا شوق دلائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کاش ہماری مینٹیلیٹی ایسی بن جائے کہ ہم دوست ایسے ہی تلاش کریں اور برے دوستوں کی صحبت سے بچنے تین کی چیزیں بیان کوشش کی ہیں کریں۔ نا، جی، تین چیزیں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی ہیں کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صورت دیکھ کر تمہیں رب یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے۔ نمازی کو دیکھیں گے نماز یاد آئے گی، داڑھی اور امامے والے کو دیکھیں گے آقا کریم علیہ السلام سے محبت انشاءاللہ الکریم یاد آئے گی۔ اور فرمایا جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، ان کی گفتگو سے موتیوں کے موتی جیسے الفاظ ہوں۔ کیسے الفاظ ہوں؟ ایسے الفاظ ہوں کہ جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہمیں کچھ دین سیکھنے کا موقع ملے، یا پھر اس سے ہمیں کوئی دنیاوی طور پر کچھ اچھے باتیں سیکھنے کا موقع ملے۔ اور فرمایا جن کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے، وہ خوف خدا میں اگر رونے والے ہوں گے، عشق مصطفیٰ میں آنسو بہانے والے ہوں گے، اگر وہ جناب نماز پڑھنے والے ہوں گے، قرآن پڑھنے والے ہوں گے، وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے ہوں گے، نیکی کی دعوت دینے والے ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ ان کو دیکھا دیکھی ہمارا بھی دل کرے گا، کبھی ایسے ہی ساتھ چلے جائیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ الکریم کہ ہم بھی نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ عتیق بھائی، کئی دوست ہماری زندگی میں آتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یار یہ میرا بڑا اچھا گہرا دوست ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے تعلق کا نام دوستی نہیں ہے، تعلق کا ریلیشن شپ جو ہوتی ہے اس کا نام دوستی نہیں ہے، دوستی کیا ہے؟ فرینڈ شپ، جس کو آپ دل سے کہتے ہیں بھئی یہ میرا دوست ہے۔ تو اس طرح ہم دوست بناتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ کچھ بیان کریں کہ جو دوست ہوتا ہے دوستوں سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی پہچان جو ہے اس کے دوستوں سے ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے ایک وقت گزارا ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں، دعوت اسلامی سے پہلے بھی ایک وقت گزارا ہے، اور آپ ماشاءاللہ اچھی جگہ پر کام بھی کرتے ہیں، مختلف لوگوں سے آپ کا تعلق رہتا ہے۔ کیا آپ کی رائے ہے اس حوالے سے کہ انسان کی دوستوں سے کیسے پہچان ہوتی ہے؟ راشد بھائی، یقیناً پہچان تو انسان کی خود ہی سے پہچانا جاتا ہے، وہ کہ میں یہ ہوں اور ایسا ہوں، یہ کر رہا ہوں، لیکن اس کے بارے میں جب معلوم کرنا ہوتا ہے تو اس کے گرد و نواح میں اس کے دوستوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے دوست کیسے ہیں، دوست کیا کرتے ہیں، دوست جو ہے وہ گناہ میں تو نہیں پڑے ہوئے، دوست نیک اعمال کرتے ہیں، دوست نیک صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، یا دوست جو ہے وہ بری جگہوں پہ جاتے آتے ہیں۔ اس سے جو ہے وہ پھر اس کے بارے میں بھی جو ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے کیسا ہوگا۔ تو یقیناً دوست جو ہیں وہ ان کو دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ اس کی اپنی شخصیت جو ہے وہ کس طرف چل رہی ہے۔ دوستوں کا چناؤ جو ہے اچھا کرنا چاہیے، دوست جو با اخلاق ہوں، دوست جو ہے با کردار ہوں، دوست نیکی کی طرف چلنے والے ہوں۔ اچھا، یہ تو آپ کی اپنی رائے ہے، جی ایک آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ کی رائے ہے، موسٹ ویلکم۔ اس حوالے سے رسول کریم علیہ السلام ہماری کیا تربیت فرماتے ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ جو آپ کی جو بات آپ نے کی ہے، کیا اس کی تائید اس طرح حدیث پاک سے بھی ہو رہی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یقیناً آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک ارشاد فرمائی ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سامنے آ گیا کہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا جو ہم دوستی کر رہے ہیں وہ کس سے کر رہے ہیں، یعنی اس میں جو ہے خوبیاں ہیں، اس میں کسی قسم کی خامیاں تو نہیں ہیں، یعنی خامیوں سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی گناہ میں تو نہیں پڑا ہوا،
وہ کسی غلط جگہوں پہ جانا آنا تو نہیں ہے اس کا، یا وہ غلط صحبتوں میں تو نہیں بیٹھتا، وہ اچھی صحبتوں میں بیٹھتا ہے. تو اس کو مد نظر رکھ کر جو ہے دوست بنانا ہے. یعنی کہ جیسے ابھی الحمدللہ رب العالمین ہمیں دعوت اسلامی کا ماحول جو ہے ہمارے سامنے ہے، ہم یہ دیکھیں کہ وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے بھی وابستہ ہے تو اس کو دوست بنائیں تاکہ اجتماعات میں جانے میں ساتھ مل سکے. اچھا، اگر ایسا بندہ ہے جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ نہیں ہے، اگر اس سے دوستی کر کے اس کو دعوت اسلامی والا بنا دیا جائے؟ جی بالکل بالکل. آپ کو ایسا بھی کرنا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو ماحول مطلب یہ کہ نیکیوں کی طرف نہیں ہے اگر، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے کہنے سے وہ جو ہے آپ کی بات مان کر وہ اجتماع میں آ جاتا ہے یا وہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، تو آپ کو یقیناً اس کو جو ہے بھلائی کی بات بتانی چاہیے، اس کو اجتماع میں لانا چاہیے، اس کو جو ہے وہ جیسے قافلے میں سفر ہوتا ہے اس میں کرا دینا چاہیے، تاکہ جب وہ قافلے میں سفر کرے گا اچھی اچھی باتیں سیکھے گا اور اس پہ بھی جو ہے اچھے اعمال اس کو کرنے کی سعادتیں حاصل ہوں گی، تو یقیناً آپ کا اس سے دوستی کرنے کا حق بھی ادا ہوگا. واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو ہمارے قاضی عتیق صاحب نے فرمائی کہ دیکھیے دوست بنانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی جو پہچان ہے نا وہ اچھے دوستوں سے ہوتی ہے. دوست اچھے ہوں تو آدمی کو اچھا کہا جاتا ہے بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ اگر اٹھنا بیٹھنا ہو تو ہم برے نہ بھی ہوں لیکن برے بندے کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے بندہ بھی ساتھ میں رگڑے میں آتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ایک سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ الکریم آپ کیا کہتے ہیں. نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے. اس سیگمنٹ میں آپ کو ایک تصویر ہم نے دکھانی ہے. ایک تصویر دکھائیے جی. اس تصویر کو غور سے دیکھیں کہ باپ آگے چل رہا ہے، بیٹا پیچھے ہے، اور باپ کے سائے پر بیٹا چل رہا ہے، اور ساتھ میں پتھر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، آسمان بھی نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ الکریم آپ کے میسیجز کو شامل کریں گے. حسینی بھائی، کہا جاتا ہے کہ اچھا آپ نے بلکہ یہ ہو سکتا ہے مجھے امید ہے کہ سنا ہوگا، یار اچھے دوست نہیں ملتے. ہوتا ہے آج کل اچھے دوست نہیں ملتے. میں عرض کرتا ہوں جناب اچھے بن جائیے، بالکل آپ اچھے بن جائیے، کسی کو آپ جیسا اچھا دوست مل جائے گا. جی جی دوسرے اچھے دوست نہیں مل رہے تو بھائی آپ اچھے بن جاؤ نا. انسان جیسا ہوتا ہے نا اس کے ارد گرد ویسے ہی لوگ آ جاتے ہیں. بالکل صحیح. آپ جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی لوگ آپ کے ارد گرد آ جاتے ہیں. تو تھوڑا یہ بتائیے گا کہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں یار اچھے دوست نہیں ملتے، چلے کچھ ایسے ٹپس دے دیں، کچھ ایسے مدنی پھول مل جائیں آپ کی طرف سے کہ بھائی دیکھو اچھا دوست جو ہوتا ہے نا یہ اس کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھ لیں. سب سے پہلے اپنی ذات میں کیا آپ کسی کے اچھے دوست بن سکتے ہیں، اور پھر دوسروں میں بھی آپ اس چیز کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ اچھے دوست مل جائیں گے آپ کو. کیا کہتے ہیں؟ اشی بھائی ماشاءاللہ گفتگو تو بہت اچھی اور موضوع بھی بہت اچھا لیا گیا ہے، کیونکہ زندگی کا کچھ دار و مدار جو ہے وہ دوستی پر بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. کسی کی دوستی کاروبار کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی کی دوستی اسکول کالج یونیورسٹی میں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. کسی کی بچپنے سے ہی دوستی ہو جاتی ہے. اب دوست کا انتخاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دوست ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں نیکی کی طرف لے جائے. سبحان اللہ. اب دوست اگر ہمیں نیکی کی طرف لے جائے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی نیکی کی راہ پر گامزن رہیں گے. کیا بات ہے، اور جنت میں بھی ساتھ رہیں گے بھی. الحمدللہ، کیونکہ اچھی صحبت اچھا رنگ لاتی ہے. واہ. اسی طریقے سے وہ ہمیں برائی سے بھی بچائے. سبحان اللہ. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کسی کام میں سستی ہو جاتی ہے، نیک کام میں سستی ہو جاتی ہے، تو وہ ہماری اصلاح کرے، ہمیں اچھی طرف لے جائے، اور زندگی کے ہر موڑ پر جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے. جہاں پر بھی جائیں، کسی بھی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، یا کسی ٹینشن کے اندر بندہ چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ تھوڑا ٹینشن میں، تھوڑی تسلی دینی چاہیے، کندھے پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے. یعنی دوست اگر تھوڑا سا ہاتھ کندھے پر رکھ دے، مسکرا دے، ارے یار میں ہوں نا آپ کے ساتھ، بس. آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں، تسلی اس کو مل جاتی ہے. لیکن مشکل وقت کے اندر دوست جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، اور غلطیوں پر وہی دوست جو ہے الحمدللہ نرمی کے ساتھ اصلاح بھی کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے کہ بھئی یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بری بات ہے، اچھی جگہ پہ جانا چاہیے، اچھے دوستوں سے ملنا چاہیے، اچھے راستے پہ چلنا چاہیے. یوں ہماری تربیت کرتا ہے. جب مشکل وقت آتا ہے تو ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ دوستی کا حق نبھاتا ہے کہ بھئی میں آپ کا دوست ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا.
کاروباری طور پہ بعض اوقات کرائسس آ جاتی ہے، ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ بندہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے یا پھر قرض کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، کاروبار کے اندر ممکنات ہے۔ اسی طریقے سے دنیاوی تعلیمات ہو گئی، اس میں نوٹس وغیرہ تیار کرنے، اب اس کے پاس وقت نہیں ہے، دوست اپنا حق ادا کرتا ہے کہ جب وہ خود نوٹس تیار کرتا ہے تو اپنے دوست کو بھی ساتھ بٹھاتا ہے، دیکھو اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے محلے کے اندر، علاقے کے اندر ایسے دوست ہو جاتے ہیں کہ جن کی ہمیں تربیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں ان کی تربیت کرنی ہے کہ یہ آوارہ گھوم رہا ہے، نہ اس کو اپنے کپڑوں کا لحاظ ہے، نہ اس کی اپنی طبیعت کے حساب سے گفتگو کا انداز، پھر بول چال کا انداز، پھر ابے تبے سے باتیں چیتیں کرنا، یہ چیزیں انسان کو ڈیگریڈ کرتی ہے۔ لہذا دوستی کا حق یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی سا دوست ہے تو ہمیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ دوست جو ہوتا ہے نا وہ رازدار ہوتا ہے۔ واہ کیا بات! تو اچھا دوست وہی ہوگا جو راز کی باتیں راز ہی میں رکھے گا اور دوسروں کی راز کی باتیں بھی آگے نہیں پہنچائے گا، وہ بھی راز ہی میں رکھے گا، اور الحمدللہ وہ ایسا دوست ہوتا ہے کہ جس پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اب جب بھروسہ کریں گے تو معاملات ایسے آتے ہیں کہ گھر کی کوئی بات کا مشورہ لینا ہوتا ہے ان سے، یہ گھر میں کچھ اس طریقے سے معاملات ہو گئے، آپ ہمیں کیا کہتے ہیں، اب اس پر بھروسہ ہے تو وہ گھر کی بات بتا رہا ہے، ورنہ ہر کسی سے اپنے گھر کی باتیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے جو دوست ہوتا ہے وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے، ہمیں خوشی پہنچے گی تو وہ بھی خوش ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے معاملات آ جاتے ہیں، ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، عروج کی طرف جا رہے ہیں، دنیاوی طور پر اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا، خاندان کے اندر الحمدللہ لوگوں نے عزت عطا فرمائی، خاندان والوں نے عزت عطا فرمائی، تو یہ ہماری خوشی میں خوش بھی ہو اور پھر وہ کامیابی سے حسد نہ کرتا ہوں۔ مگر ایسا کوئی شخص ہے اس کو کامیابی مل رہی ہے، آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور دل میں حسد بھی پیدا ہو رہا ہے اس کے، تو حسد اپنے دوستوں سے نہیں ہوتا، بلکہ کہیں پر بھی حسد نہیں کرنا چاہیے کہ انسان جو اپنی زندگی کو نارمل طریقے سے گزارے۔ جب بھی کبھی ایسے معاملات آ جائے تو اچھا دوست علم و شعور والا ہونا چاہیے۔ جب علم و شعور والا دوست ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ دینی معاملات میں بھی، آخرت کے معاملات میں بھی وہ ہمیں صحیح مشورہ دے گا۔ دنیاوی طور پر بھی، مثل مکان لینا ہے مجھے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، یا بچی کا کہیں سے رشتہ آیا، بیٹے کا کہیں رشتہ کرنا ہے، تو وہ ایسا باشعور آدمی جو ہے وہ الحمدللہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا کر لو، یوں نہیں یوں کر لو، یہ علاقہ نہیں وہ علاقہ چھوڑ۔ اگر شعور ہوگا، علم ہوگا، فہم اس پہ پاس ہوگا اور وہ ہمارا مخلص ہوگا، وہ ہمارا رازدار ہوگا، وہ ہمارا خیرخواہ ہوگا، مشورہ اچھا دے گا، ہماری خوشی میں خوش ہوگا، ہماری پریشانی میں وہ بھی پریشان ہوگا۔ تو اچھا یہ دوسروں کے لیے نہیں، یہ اپنے لیے بھی ہیں۔ کیا ہم بھی اچھے دوست بن سکتے ہیں؟ رازدار دوست ہو اور اعتماد والا ہو، مصیبت میں کام آئے۔ مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کیمیائے سعادت میں آپ نے دوستی کے اوپر بہت اچھا مطلب باب باندھا ہے، دو واقعات یاد آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دوست نے اپنے دوست کو کہ راز کی بات بتائی، جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ وہ گھر کی باتیں ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی، تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے پوچھا یار میں نے تم سے کیا بات کہی تھی؟ تو اس نے کہا مجھے تو یاد ہی نہیں ہے۔ یعنی راز کی بات دوستوں کی وہ بھول جائے، کسی کو بیان کرنا تو بعد کی بات ہے۔ اسی طرح مصیبت میں کام آئے۔ آپ نے لکھا ہے کہ ایک دوست تھا، اس کو پریشانی ہوئی مالی طور سے، وہ اپنے دوست کے گھر گئے، وہ دوست بزرگ بھی تھے، دیکھا تو گھر پہ نہیں تھے، تو خادمہ سے کہا کہ وہ غلہ لے کے آ جاؤ۔ اب دوست، ان کے مالک کا دوست ان کو کہہ رہا ہے، وہ گئی غلہ لے کے آ گئی، غلہ جس میں پیسے رکھتے ہیں، اچھا رقم انہوں نے رکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے غلہ کھولا اور اس میں سے اپنی ضرورت کی چیزیں پیسے نکالے اور واپس کر کے چلے گئے۔ جب وہ دوست واپس آئے تو خادمہ نے ساری رپورٹ دی کہ اس طرح آپ کے دوست آئے تھے اور رقم لے کے چلے گئے، تو بزرگ رونے لگے۔ خادمہ نے کہا اگر آپ کو اتنا پیسوں کا افسوس ہے تو آپ ان کو منع کر دو۔ بولا یہاں بات منع کرنے کی نہیں، نہ پیسے جانے کی ہے، مجھے اپنی حالت پہ مطلب ہے کہ رونا آ رہا ہے کہ میرا دوست ضرورت مند تھا، اس کو مال کی ضرورت تھی اور میں اس سے غافل تھا کہ اس کو میرے پاس رقم لینے کے لیے آنا پڑا۔ اس قسم کی مطلب دوستی ہو نا تو مدینہ مدینہ۔ جو دوست ہوتا نا دنیا میں بھی ہمارا خیرخواہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہمارا خیرخواہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایسے دوستوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو دنیا کے اندر تو گہرے دوست ہیں لیکن قیامت والے دن یہ دشمن ہوں گے۔
اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے تقوی والوں کے، یعنی جن کی دوستی کا معیار، جن کی دوستی کا مقصد تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی رضا ہوگی، تو یہ دوستی انشاءاللہ قیامت والے دن بھی کام آئے گی۔ قیامت والے دن بھی جو اللہ والوں سے دوستی، اللہ والوں سے تعلق، اللہ والوں سے ایک نسبت جو ہے انشاءاللہ یہ ہمیں کام آئے گی۔ مدنی کے ناظرین، دوستی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، آپ کے بھی دوست ہوں گے، اور کہتے ہیں دوستوں کے دوست ہوتے ہیں، دوست کا دشمن وہ بھی دشمن ہوتا ہے۔ عجیب سی بات ہوتی ہے کہ لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کی بات کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن جو ان کے بارے میں غلط نظریات رکھتے ہیں، جو صحابہ، اولیاء، اہل بیت اطہار کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، لوگ ان سے بھی دوستی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی بندو، جب اللہ والوں سے محبت ہے تو پھر دوستی بھی ایسے لوگوں سے ہونی چاہیے جو اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہوں، جو اللہ والوں سے پیار کرنے والے ہوں۔ آئیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آپ کو غوث پاک سے محبت بھی ملے گی، آپ کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے محبت بھی ملے گی، آپ کو اولیاء اللہ سے محبت ملے گی، صحابہ، اہل بیت اطہار سے محبت ملے گی، اور آپ کو ہر صحابی کی انشاءاللہ الکریم محبت دعوت اسلامی میں ملے گی۔ ایسے ماحول بنائیے نا، ایسے لوگوں سے تعلق مضبوط کیجئے، انشاءاللہ دنیا میں بھی اچھے رہیں گے، آخرت میں بھی اچھے رہیں گے۔ اچھا جی، ماشاءاللہ 4 بزرگ آج میرے ساتھ ہیں۔ آپ اپنے ذہن میں کسی ایک دوست کا تصور کریں گے، بہت سارے آپ کے دوست ہوں گے، ایک ایک بات آپ چاروں سے مجھے لینی ہے۔ اپنے ذہن میں آپ تصور کرنا ہے کہ میرا فلاں دوست ہے، اس دوست کی کوئی ایک اچھی بات آپ کے، یار میرے نام بھلے نہ بتائیں دوست کا، میرا ایک دوست ہے، اس دوست کی یہ اچھی بات ہے، اس سے میں بڑا متاثر ہوں، کیا ہے؟ ہاشم بھائی آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ دوست بھی ہیں اور میں ان کو اپنا استاد بھی کہتا ہوں۔ واہ، ان کو سنتوں پر عمل کرتے ہوئے بہت دیکھا ہے، ماشاءاللہ۔ اب بھی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ہیں۔ میں ان کی ایک بات سے بڑا متاثر ہوا تھا سنتوں پر عمل کے معاملے میں۔ وہ پیاز نہیں کھاتے تھے۔ ہم نے پوچھا آپ پیاز کیوں نہیں کھاتے؟ ہے تو جائز ہو، واقعی جائز ہے، پیاز کھانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے سمپل سا جواب دے دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی، میں بھی نہیں کھاتا۔ یہ واقعی ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم معیار یہ بنائیں کہ جو میرے آقا کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کو نہیں پسند وہ ہمیں پسند یعنی نہیں یہ ایسی بات جو آپ کے دل پر نقش ہوئی، اور یوں کہا جا سکتا ہے جیسا اپنا استاد بھی ان کو مان رہے ہیں، بڑا بھی سمجھ رہے ہیں، تو آپ کو یاد بھی رہی، اور جب بھی آپ کے سامنے کبھی اس طرح کی سچویشن آتی ہوگی تو آپ کو یاد آتے ہیں، اپنے دوست یاد آتا ہے۔ قاضی صاحب۔ جی ہاں، میرا بھی ایک بہت پرانے دوست ہیں، وہ دوست بڑا تحمل مزاج ہے، بہت تحمل مزاج ہے، اور اس سے مجھے تحمل مزاجی جو ہے نا سیکھنے میں بڑا تعاون ملا، بہت سپورٹ ملی، اور وہ کیونکہ وہ دوست بھی ہے اور ساتھ میں تحمل مزاج بھی ہے، یعنی برداشت کرنے والے ہیں۔ جی جی، برداشت کرنے والے ہیں، بدلہ لینے والے نہیں ہیں۔ کوئی معاملات اس طرح کے آ جائیں تو اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرنے والے ہیں۔ یہ بڑی اللہ پاک کی ایک نعمت ہوتی ہے۔ دوستی میں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات چیزیں ہمیں نہیں پسند آ رہی ہوتی، لیکن اچھے دوست کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ تحمل مزاج ہوتا ہے، وقت کا انتظار کرتا ہے۔ حسینی بھائی۔ الحمدللہ میرا بھی ایک دوست تھا، وہ بھی کالج کے زمانے کا، ابھی نہیں ہے؟ ابھی اس سے تھوڑے وہ اپنے کام کاج میں مصروف کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، لیکن دوستی تو ہے نا؟ دوستی ہے الحمدللہ، ملاقات ہوتی رہتی ہے کبھی کبھار۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کی ایک عادت تھی جو میں نوٹ کرتا تھا کہ جب ہم باتیں چیزیں کر رہے ہوتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے دوستوں کی بیٹھک کے اندر ہی، تو اپنی والدہ کا تذکرہ کرتے تھے، اور والدہ کے حوالے سے وہ اتنے کہتے ہیں نا کہ حساس تھے کہ والدہ کی باتیں کرتے کرتے کبھی کبھار اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ نہیں، ماں کی اتنی قدر، اتنی عزت کرتے تھے وہ کہ ان سے ہمیں سیکھنے کو ملا، رشک آتا تھا، رشک آتا تھا۔ اس کو دیکھ دیکھ کر آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ صحیح کہہ رہا ہوں میں۔ ایسی باتیں یعنی والدہ کے متعلق ہے، بس میں اپنی والدہ کی تھوڑی سی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ، یعنی آپ اس کا کریڈٹ اپنے دوست کو دیتے ہیں۔ الحمدللہ کہ وہ محبت مجھے اس سے ملی۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہوتی ہے اچھی دوستی
کہ وہ حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے جو ہمارے قاضی عتیق صاحب نے سنائی تھی کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے. ہمارا تعلق جن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا تو ان کی جو عادتیں ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے اندر بھی کنورٹ ہو رہی ہوتی ہیں، ہماری توجہ نہیں ہوتی. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ یہ بڑی زبردست مزہ آیا مجھے. جامی بھائی آپ کا بھی دوست ہوگا، کیا کہتے ہیں اچھے دوست کی خصوصیت کے بارے میں؟ اچھے دوست ہوتے ہیں تو ان سے دینی فائدہ بھی ہوتا ہے اور دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں تو ان سے جب ہماری دوستی ہوئی تو الحمدللہ وہ دینی ماحول میں تھے اور ان کی صحبت کی وجہ سے اجتماع کی پابندی نصیب ہوتی رہی، ان کی صحبت کی وجہ سے مدنی قافلوں میں سفر کرنا نصیب ہوا. یعنی دینی ماحول اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا فائدہ جو ہے نا ان دوست سے دوستی کی وجہ سے ہوا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جی، یہ بھی ایک اچھے دوست کی انہوں نے بتائی کہ اچھے دوستوں سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. اچھا جی، آپ کے لیے ایک اور چیز بھی ہے، ایک محاورہ ہے اور محاورہ بھی دوستی کے بارے میں ہے. محاورہ میں ابھی سنا رہا ہوں لیکن اس کے بعد ہمیں ایک سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم شامل کریں گے. تو محاورہ اس لیے پہلے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سوچنے کا موقع ملے. ٹھیک ہے، ہمارا سیگمنٹ کیا ہے؟ ان کی بھی سنیے. بزرگوں کی ہم سنتے ہیں، یہاں بھی بزرگوں کی سن رہے ہیں اور انشاءاللہ اسکرین پر بھی بزرگوں کی سنیں گے. تو محاورہ یہ ہے، دوستی پتھر کی ہو تو ٹوٹے نہ، شیشہ کی ہو تو جھوٹے نہ. جھوٹے نہیں کہہ رہا، جھوٹے نہ، جھوٹ سے جھوٹے. دوستی پتھر کی ہو تو ٹوٹے نہ، شیشہ کی ہو تو جھوٹے نہ. کیا مطلب ہے؟ محاورے کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے. آپ چاروں سے انشاءاللہ مجھے اس پر کچھ رائے لینی ہے، لیکن ہم سیگمنٹ دیکھتے ہیں، ان کی بھی سنیے. نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے. پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں اور اس کا سیگمنٹ ہے ان کی بھی سنیے. کن کی سنیے ابھی تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں. اور آج ہم موجود ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے سین میں، اور سین میں موجود ہونے کی ایک وجہ ہے کہ یہاں پر اوورسیز انٹرنیشنل اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں اور ان سے کچھ بات کرتے ہیں، ان کی سنتے ہیں. اور اجتماع جاری ہے، تربیت نشست جاری ہے، مختلف کورسز ہو رہے ہیں اور ہمارے یہاں پہ بہت سارے انٹرنیشنل لوگ موجود ہیں. تو آئیے کسی کی سنتے ہیں، کس کی سنتے ہیں وہ ان سے بات کر کے پتہ چلے گا. ان کی بھی سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب. کون سی زبان بولیں گے؟ اردو میں بات کریں مجھ سے، آپ کی اردو بہت پیاری. ہاں، یہ میری عزت رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اردو میں بات کریں، کیونکہ میں ان سے انگلش میں زیادہ بات نہیں کر سکوں گا. میں اردو بولوں گا اور پنجابی بھی بول سکتا ہوں. آپ کہاں سے آئیں؟ کرگستان سے. گریس سے، یونان. UK بولٹن. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اسلم اتاری. محمد اسلم بھائی، آپ کی عمر کتنی ہے؟ 55 ایئرس. 49. 51. 50 سال 2 ماہ تقریباً. 52. 52 ایئرس کے ہیں. اٹس مین کہ یہ بزرگوں کی ریکوائرمنٹ ہے نا کہ 50 اور 50 پلس اس کے قریب ہی ہیں. کوالیفائڈ بھی کر سکتے ہیں اگر یہ آڈیشن وغیرہ دیں گے تو ان فیوچر انشاءاللہ اسکرین پہ بھی آئیں گے. سیگمنٹ ہے ان کی بھی سنیے، تو انہی کی سنتے ہیں، اپنی کم سناتے ہیں. سنائیے کچھ آپ اباؤٹ دعوت اسلامی، اباؤٹ امیر سنت. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے والد گرامی اللہ غریق رحمت فرمائے، حج کے لیے جانے سے پہلے انہوں نے بتایا کہ مجھے تمہارے پیر صاحب نے حج پر بھیجا ہے. وہ کیسے آپ نے بھیجا ہے؟ کہنے لگے کہ خواب میں نے دیکھا تمہارے پیر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو مدینہ چلتے ہیں. تو میرے والد صاحب پنجابی تھے، کہنے لگے بابا جی پیسے تو نہیں تو مدینہ کیوں جانا ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ جاؤ، انتظام ہو جائے گا. تو صبح ہی ہم لوگوں کا فون آ گیا کہ آپ تیاری کریں، مدینہ جانا ہے. تو اس طرح کر کے ماشاءاللہ امیر علیہ سنت نے خواب میں انہیں حکم فرمایا تھا، ان کی حقیقت میں حج کے لیے اللہ نے ترکیب بنا دی. کوئی بھی واقعہ سنا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ 2002 کی بات ہے. اسی فیضان مدینہ میں الحمدللہ امیر علیہ سنت کے ساتھ ملاقات کی ترغیب تھی. تو میں نے دل میں میرے خیال آیا، کسی کو بتایا تک نہیں، اور بھی یونان سے اسلام بھائی تشریف لائے تھے میرے ساتھ، تو کسی کے ساتھ بات شیئر نہیں کی میں نے. تو دل میں خیال آیا کہ آج انشاءاللہ جب ملاقات ہوگی امیر اہل سنت کے ساتھ تو مجھے آداب طعام کتاب جو وہ تحفے میں ملے گی، امیر اہل سنت دیں گے. اب میری باری آئی تو میں نے ملاقات کر کے آگے چلا گیا. تو پھر امیر اہل سنت نے پیچھے سے آواز دی کہ بھائی اس کو بلاؤ. جب میں واپس گیا تو امیر اہل سنت نے وہی کتاب جو ہے نا
मुझे तोहफे में दी। हारून भाई से भी इनकी सुनते हैं, कोई ऐसा वाकया, हार्ट टचिंग वाकया जो इनके साथ पेश आया हो, दावत इस्लामी के बारे में हो, अमीर सुन्नत के बारे में हो, कोई मदनी बहार हो, कुछ भी हो। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में बहारें आती रहती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे देखे हैं जो कि इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो हमारे एक नौजवान थे और स्ट्रीट्स पे थे, ड्रग्स वगैरह का सिलसिला था, तो उन्हें किसी ने इनवाइट किया जो है ना इज्तिमा में, तो उन्हें कहा कि बाद में जाऊँगा खाना खाऊँगा, और बैत करा रहे थे। तो उन्होंने कहा खाने के इरादे से मैं गया हूँ ऑफ द स्ट्रीट, और मैंने जो है ना खालिद भाई थे तो उनके फॉलो किया कि जो उन्होंने कहा, और जब मैंने ख़त्म किया, खाना खाया और वहाँ से निकला, तो यकीन करें वो कह रहे थे कि मेरा दिल ही मर गया गुनाहों से, और मैंने कहा मैंने वापस इन्हीं बंदों के साथ पहुँचना है। और सिर्फ उसने क्या किया, उसने कहा कि हारून भाई कसमिया कहता हूँ आपको कि मैंने सिर्फ और सिर्फ बैत किया मेरी अहले सुन्नत की, और उसके बाद गुनाहों से दिल फिर गया। जब बैत की तो वो उनकी दिल की हालत ज़ेरो ज़बर हो गई, कल्ब मुनकलिब हो गया और वो राय रास्त पे आ गए। तो उस पर एक शेख के लिए एक शेर तो बनता है, क्योंकि रिलेट करता है अल्लाह वालों से। कोई अंदाज़ा कर सकता है उनके ज़ोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जब मुझे अमीर अहले सुन्नत का मालूम भी नहीं था, तो मुझे फैज़ान सुन्नत जो बुक है हमारी वो मिली थी, तो मैंने उसका पूरा कंप्लीट मुताला किया था। तो फैज़ बापा का उस वक्त ही जारी हो गया था, उसकी बरकत से ही खुद ही इस माहौल में आ गया, खुद ही दाढ़ी रख ली। और फिर जब मदनी चैनल आया तो उसकी बहारें ऐसी आईं कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर बापा के मुरीद हो गए। मेरा तो ये यकीन है कि हमारे जो शेख हैं वो अल्लाह के वली हैं। अल्लाह के वली पे एक शेर याद आ रहा है मुझे, खुदा का खास एक इनाम है ये औलिया अल्लाह, खुदा का ख़ास एक इनाम है ये औलिया अल्लाह, ज़माना जिस्म है और जान है ये औलिया अल्लाह। नेकियां कीजिए न गफलत कीजिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है अमीर अहले सुन्नत की। जामी भाई, अगर कोई अमीर अहले सुन्नत की मनकबत का एक दो शेर हो जाए ना तो क्या मज़े को मज़ा आ जाए। फिर अमीर अहले सुन्नत के बारे में गुफ्तगू सुनी है तो आप तीनों से मुझे इस पर बात करनी है, लेकिन पहले पीर साहब की मनकबत का कोई शेर। मेरे पीर दे हरदम खैर होए, मेरे पीर दे हरदम खैर होए, पावे लखा करोड़ दवेर होवे, पावे लखा करोड़ दवेर होवे, मेरे पीर दे हरदम खैर होवे। जेड़ा रस्ता नबिया वलियां दा ओ रस्ता मेरे मुर्शिद दा, जेड़ा रस्ता नबिया वलियां दा ओ रस्ता मेरे मुर्शिद दा, उस रास्ते ते मेरा भी पैर होवे, उस रास्ते ते मेरा भी पैर होवे, मेरे पीर दे हरदम खैर होवे, मेरे पीर दे हरदम खैर होवे। कदी दिन वो महीना आना है सानू मुर्शिद साथ ले जाना है, कदी दिन वो महीना आना है सानू मुर्शिद नाल ले जाना है, मुर्शिद नाल तैबा दी सैर होवे, मुर्शिद नाल तैबा दी सैर होवे, मेरे पीर दी हरदम खैर होवे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, मेरे पीर दी हरदम खैर होवे। हाशिम भाई, अभी हमने जो पैकेज देखा इनकी भी सुनिए, बुज़ुर्गों की बातें सुनी, बुज़ुर्गों की गुफ्तगू सुनी, और अमीर अहले सुन्नत की मुख्तलिफ जो एक वक्त इनका गुज़रा, या अमीर अहले सुन्नत ने किसी को कहा भी आपने मदीने जाना है, यकीन हो गया और सुबह माशाल्लाह मदीने रवाना हो गए। दिल में सोचा अमीर अहले सुन्नत मुझे ये तोहफ़ा देंगे, और अल्लाह के वली हैं, हमारा हुस्न ज़न है, आपने जानकर उसे अता कर दिया। आपकी निस्बत से, ताल्लुक़ से कैसा माशाल्लाह एक इनकिलाब दुनिया के अंदर आया है। कोई चंद जुमले, मैं अगर कहूँ को सारी रात गुजर जाए तो शायद आपकी बातें यकीनन ख़त्म नहीं होगी। मेरा हुस्न ज़न है, जितने माशाल्लाह बुज़ुर्ग हैं, लेकिन चूँकि वक्त हमारे पास मुख्तसर है तो चंद जुमले
میں آپ بزرگوں سے انشاءاللہ لوں گا، اس کے بعد پھر محاورہ جو میں نے آپ دیا تھا اس پر بات کریں گے. کیا کہتے ہیں؟ بے شک امیر علیہ سنت ایک ولی کامل بھی ہیں، اپنی بات اگر سنا دیں چلیں. روشن ضمیر بھی ہیں. ہاں سبحان اللہ. نوری آباد میں ہمارا قافلہ تھا، ہمارا امیر قافلہ صحن میں کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے تھے. کب کی بات؟ قافلے کے لیے بہت شاید 10-15 سال ہو چکے بتائیں ہوں نا کوئی. 10-15 سال تو آرام سے ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے. وہ 12 دن کا قافلہ تھا. وہ ان کو قافلے کی دعوت دے رہے تھے، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. پھر وہ چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئے، امیر قافلہ ان کو لے کے ہمارے پاس آئے کہ بھائی ان کی بھی سنیے. جی سنائیے. بولا مجھے قافلے کی دعوت دے رہے تھے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے معذرت کر لی، میں چلا گیا. میں جا کے اپنی کھولی میں سو گیا. وہاں فیکٹریوں میں مزدوروں کو رہائش دی جاتی ہے. کیا دیکھتا ہوں کہ امیر علیہ سنت میرے دروازے میں داخل ہوئے ہیں. کہاں؟ نوری آباد، یہ حیدرآباد سے پہلے انڈسٹریل ایریا ہے. اور مجھ سے فرما رہے ہیں کہ قافلے میں سفر کیوں نہیں کر رہے ہیں. میں نے کہا یا امیر علیہ سنت میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ آپ نے یوں خالی جیب میں ہاتھ ڈالا اس کے لیے. ٹھیک. اتنے پیچھے سے وہ حارسین آ گئے جو محافظین ہوتے ہیں، وہ اب تشریف لے گئے. تو امیر قافلہ نے یہ ساری بات بتائی. انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ہاں یہ میرے ساتھ ہوا ہے. قافلے میں موجود ایک اسلامی نے کہا 600 میری طرف سے، دوسرے نے کہا 200 میری طرف سے، یہ تو تمہارے قافلے کے پیسے ہو. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں. نوری آباد کی ایک فیکٹری کی مسجد کے اندر کیا ہو رہا ہے جانتے ہیں، اور اس کے قافلے کا بندوبست بھی کرا دیا. یہ تو نوری آباد تو قریب ہے. مجھے خیر اپنی بھی ایک بات یاد آ گئی. سنائیں نا سنائیں. میں سناؤں گا انشاءاللہ، آخر میں سناؤں گا. ٹھیک بھائی، آپ کوئی اپنا کوئی ایکسپیرینس، کوئی اپنی بات پیر صاحب سے متعلق؟ سارا کچھ ہی پیر صاحب کا ہے، اور ایک عرصے سے پیر صاحب دیتے آئے ہیں، شفقت فرماتے آئے ہیں، اور بس سب کچھ انہی کا ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ بات ہے 2016 کی. ٹھیک ہے. 2016 میں آپ کی طبیعت ناساز تھی، تو عیادت کے لیے جو ہے سعادت حاصل ہوئی. تو اس سے پہلے میں حج کے لیے جو ہے کوشش کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو حج پہ کافی حد تک رکاوٹ آ چکی تھی کہ نہیں جا سکوں گا. تو جب میں وہاں پہ کسی اسلامی بھائی نے کہا کہ باپا یہ جو ہے نا عتیق بھائی حج پہ جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میرا سلام عرض کیجیے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نے یہ فرمایا کہ میرا سلام عرض کیجیے گا، تو میں اسی وقت بے انتہا خوش ہو گیا کہ یار اب تو حاضری ہے، کیونکہ اب تو سلام کا کہہ دیا ہے تو اب یقیناً حاضری ہے. پھر اس کے بعد بھی جو لے کے جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ کا نہیں ہو سکا، لیکن مجھے پھر بھی یقین تھا کہ یار میں نے جو ہے امیر علیہ سنت کا سلام عرض کرنا ہے. تو پھر الحمدللہ ہوا جانا، اور پھر الحمدللہ سعادت حاصل ہوئی، اور پھر سلام بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے حسینی بھائی، آپ کی تو بہت یادیں ہوں گی پیر صاحب سے، بہت یادیں ہوں گی. ہم نے بڑا سنا ہے آپ کا ذکر بھی، آپ کی باتیں بھی سنی ہیں. کوئی ایک بات؟ خس خس جنہ قدر نہ میرا، خس خس جنہ قدر نہ میرا، صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا رورا کوڑا، محل چڑھائیاں سائیں. تو یہ تھوڑا اس کو آسان کریں. مجھے تو سمجھ آ گیا پنجابی میں، لیکن بہت سارے ہمارے ناظرین ہوں گے، ہاشم بھائی کو بھی پتہ نہیں سمجھ آیا ہوگا نہیں آیا ہوگا، تو تھوڑا اس کو کریں. خس خس جنہ قدر نہ میرا. میں تو بالکل ہی کوئی قابل شے چیز ہی نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا میں کیا چیز تھا. مگر جب میرے رسول سے نسبت ہوئی تو آپ سب جانتے ہیں. امیر رسول نے الحمدللہ نکاح پڑھایا میرا، اور مدنی صحرا بھی لکھ کر دیا تھا. کس سن کی بات ہے یہ؟ تقریباً یوں سمجھے کہ 91 کی بات ہے، جس وقت میرا نکاح ہوا. میرا لکھا یا الہی دے سعادت ان کو حج کی بار بار، یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار، بار بار ان کو دکھا میٹھے مدینے کا دیا. سبحان اللہ. یہ بار بار کا جو الفاظ استعمال ہوا ہے نا، وہ ایسا لفظ ہے کہ الحمدللہ کئی بار حاضری نصیب. کتنی بار حاضری ہو چکی ہے؟ سبحان اللہ. یاد تو نہیں ہے مگر اندازاً 40 بار حاضری ہو چکی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سمجھ لے کہ بار بار ان کو دیکھا تو ان میں وہ بھی شامل ہے. تو پیر صاحب نے کیا نام لکھ کر، یہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا آپ یہ کو؟ صحرا مجھے لکھ کر دیا تھا الحمدللہ.
یہ لیکن کیسی یاد ہے، اللہ اللہ۔ کیسی پیر صاحب سے ماشاءاللہ ایک نسبت کی برکتیں ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہم نے جو پیکی دکھایا تھا ان کی بھی سنیے، ہمارے بزرگوں نے بھی کچھ اپنی یادیں شیئر کی، میں بھی اپنی کچھ یاد انشاءاللہ شیئر کروں گا پیر صاحب کے حوالے سے، بہت ساری یادیں ہیں، ایک انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن آپ کو یہ عرض کرتا چلوں، یہ گزشتہ دنوں ہمارا ایک فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں اوورسیز کے اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع ہوا تھا۔ ماشاءاللہ دنیا کے کم و بیش 65 ممالک سے اسلامی بھائی آئے تھے اور ان کی تربیت بھی ہوئی تھی اور بہت کچھ ان کو سکھایا گیا۔ اراکین شورا بھی تھے، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بھی حاضریاں ہوئیں اور کیا کیا کچھ لے کر گئے، یہ تو جو دیکھ رہے ہیں اگر اوورسیز کے اسلامی بھائی وہ زیادہ اچھے انداز سے آپ کو بتا سکتے ہیں۔ ہاشم بھائی میں آپ کو عرض کروں، میں سن 2000 میں عالم کورس کرنے کے لیے جب کراچی میں آیا تھا تو شروع میں جب آئے، اب پہلی مرتبہ والدین سے دوری ہوئی، 4 مہینے تک میں نے پڑھا ہوگا کہ دل نہیں لگا جامعہ میں۔ جامعۃ المدینہ فیضان مشتاق ابھی تو نام ہے، اس وقت النور سوسائٹی ہی کہا جاتا تھا، النور سوسائٹی میں جو جامعۃ المدینہ ہے 4 مہینے تک پڑھا۔ اچھا میرے ایک ساتھ دوست بھی تھے اسلامی بھائی ہیں، مولانا اکبر مدنی صاحب، ابھی ماشاءاللہ وہ شیخ الحدیث ہیں، اشاعت الاسلام جو ہمارا جامعۃ المدینہ ہے ملتان شریف میں، وہاں پر تو ہم کیا کرتے تھے، گھر کی یاد آتی تھی دونوں سر جوڑ کر رونا شروع کر دیتے تھے، بچپنا تھا، چھوٹی عمر تھی۔ اچھا میں تو اتنا دل برداشتہ ہوا، میں نے خیر اپنا جو بستر وغیرہ تھا لحاظ سارا سامان اٹھایا اور بہن رہتی تھی تو ان کے پاس چلا گیا، ماموں کا گھر تھا وہاں چلا گیا۔ آپ یقین کریں رات کو ہی قبلہ امیر اہل سنت خواب میں تشریف لائے اور آپ نے پھر مجھے سمجھایا، جو مجھے یاد ہے، کنفرم یاد ہے، اس کا ایک جملہ وہ یہ تھا، فرمایا کہ تم جاؤ گے نہیں، جاؤ گے نہیں، لیکن اللہ کرنا ایسا ہوا کہ خیر میں جب رات کو آئے آپ نے ذہن بنایا، صبح بستر لے کر پھر آ گیا۔ 3 سال کے بعد پھر ایسا معاملہ آیا کہ گھر میں والد صاحب کا انتقال ہوا، میں چلا گیا، چھوڑ کر چلا گیا، 2 سال تک رہا اور پھر ہمارے 12 ماہ کا جو قافلہ اجتماع، 12 ماہ کے قافلے میں جانے والے اسلام بھی وہ وہاں پر آئے تھے، سید لقمان شاہ صاحب بھی تھے، تو اس طرح پھر انہوں نے کیا کہتے ہیں، جب ان کو دیکھا تو مزید ایک اب تڑپ پیدا ہوئی، وہ جو تھا ایک چنگاریاں تھیں وہ شعلوں کی صورت میں آ گئی، اب رونا دھونا شروع ہو گیا۔ پھر والدہ سے عرض کی تو والدہ نے پھر اجازت دی، 2 سال کے بعد پھر دوبارہ الحمدللہ باب المدینہ کراچی میں حاضری ہوئی اور پیر صاحب کا جو جملہ آج بھی ڈھارس بنداتا ہے، فرمایا کہ آپ جاؤ گے نہیں، وہ ایسا ہوا کہ آج کم و بیش 24 سال ہو چکے ہیں، پیر صاحب نے اپنے قدموں میں رکھا ہوا ہے اور اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے، اللہ والوں کو رب نے بڑا عطا کیا ہے۔ میں تو کئی مرتبہ عرض کیا کرتا ہوں اللہ پاک زوال نعمت سے بچائے، آمین آمین۔ جو کچھ بھی ہے ہمیں کون جانتا تھا، یہ سچ آپ نے فرمایا، خس خس جنہ قدر نہ میرا، ایک تنکے جیسی بھی کوئی قدر نہ تھی، لیکن دعوت اسلامی سے نسبت کی برکت سے اب اگر اپنے علاقوں میں جائیں، اپنے شہر میں جائیں، اپنے لوگوں سے ملتے ہیں تو سارے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، یہ صدقہ کس کا ہے؟ یہ پیر و مرشد کا ہے، یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے۔ یہ صرف میں نہیں، لاکھوں نوجوان، لاکھوں انسان ایسے ہوں گے جنہیں معاشرے میں کوئی عزت اور قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہوگا، لیکن دعوت اسلامی سے ان کا تعلق بنا، پیر صاحب سے دوستی ہوئی، امیر اہل سنت سے نسبت بنی، الحمدللہ یہ دوستی ایسی معیاری، ایسی کامیاب دوستی ہے کہ دنیا میں بھی کام آ رہی ہے اور اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں قیامت میں بھی انشاءاللہ الکریم یہ دوستی ضرور کام آئے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے محاورہ دیا تھا، اس محاورے پر گفتگو کرنی ہے۔ محاورہ کیا تھا؟ دوستی پتھر کی ہو تو ٹوٹے نہ، شیشہ کی ہو تو جھوٹے نہ۔ کیا مطلب ہے؟ اس دنیا میں وفادار دوست بھی ہوتے ہیں، بے وفا بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ بے وفا دوست بنائیں گے نا تو مشکل میں آپ کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے، صرف آپ کے پیسوں کے پیچھے ہوں گے۔ تو ایسے دوست نہ بنائیں، دوست ایسے بنائیں خوشی ہو غمی ہو کوئی بھی مطلب ایک آفت آئے وہ آپ کے ساتھ ایسے جڑے رہیں کہ آپ کو مطلب کسی قسم کی فکر نہ رہے، جیسے پتھر جڑا رہتا، پتھر کی طرح ہو آپ کی، ٹھیک ہے نا۔ اور شیشہ یہ کہ ایسے دوستوں کے اگر غلطی کریں نا تو ہماری اکیلے میں باقاعدہ اصلاح کریں تو ہماری سبد میں آئے کہ ہاں واقعی اکیلے میں اصلاح کریں، سب کے سامنے بھی دوست ہے نا، سب کے سامنے ہی بول دے گا تو کیا ہے۔ وہ بزرگوں کا ایک قول ملتا ہے نا کہ جس نے کسی کو سب کے سامنے اس کی اصلاح کی اس نے اس کو رسوا کیا، اور اگر اکیلے میں اصلاح کی تو اس کو زینت بخشی۔ کیا بات، تو اکیلے میں دوست جب اصلاح کرے گا تو وہی دوست انہیں سمجھدار ہے اور اچھا ہے۔ سبحان۔ جی قاضی صاحب،
جی ہاں، اس سے یہی ہے کہ دوستی جو ہے پتھر کی مانند ہے، یعنی پتھر مضبوطی کی علامت ہے، ٹھیک ہے، تو دوستی ایسی مضبوط ہو جیسے کہ پتھر ہے. اور شیشہ کے سے یہ ہے کہ جب ہم شیشے میں دیکھتے ہیں تو چہرے پہ لگا ہوا کچھ بھی ہمیں واضح نظر آتا ہے اور ہم اس کو کلیئر کر لیتے ہیں. رکھ رکھاؤ نہیں رکھتا، سب کچھ دکھا دیتا سب کچھ ہی دکھا دیتا ہے، تو اس کو ہم جو ہے صاف کر کے اس کو صحیح کر لیتے ہیں. مثلا اگر امامہ پہنا ہوا تو امامے کو درست کر لیتے ہیں، داڑھی میں کنگھی کر کے اس کو درست کر لیتے ہیں، یعنی صحیح کر لیتے ہیں. تو اسی طرح دوست بھی جو ہے وہ ہمارے اندر کچھ دیکھے، ہمارے حرکات و سکنات کو دیکھے، ہمارے معاملات کو دیکھے تو وہ ہماری اصلاح کر. سبحان. اور مضبوطی ایسی ہو کہ کوئی بھی اس میں رخرہ اندازی نہ کر سکے، کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ کی دوستی میں بے اعتمادی پیدا کر سکے. تو ایسی پتھر کی طرح مضبوط دوستی ہونی چاہیے. حسینی بھائی کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو دوست کو تلاش کرنا پڑے گا نا، یا دوست ہمیں تلاش کرے. ٹھیک ہے، سارے پتھر ایک جیسے نہیں ہوتے. واہ واہ کیا پتھر کو اگر تراشا جائے تو اس میں سے خوبصورت پتھر بھی نکل آتے ہیں. بہت خوب. چوائس بھی کرنی چاہیے. اور شیشے کی یعنی بات، آپ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے کسی کو دوست بنا لیا تو ہلکی پھلکی جو چیزیں اس کی نوک وغیرہ اس کو تھوڑا سیٹ کرنا پڑے گا، بالکل اپنے مطابق کر لیں، اس کو تراشنا ہے بس. تراشنا پڑے گا. کیا بات ہے، کیا بات. اور پھر شیشہ ہے، شیشے کے اندر دھند بھی آ جاتی ہے، اس کو صاف بھی کرنا پڑتا ہے، بھی جاتا ہے. ٹوٹ بھی جاتا ہے. تو ابھی دوستی اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ پتھر کی طرح ہونی چاہیے. اور جب شیشے کے اوپر دھند لگ جائے یا ٹوٹ پھوٹ آ جائے، پہلے تو دھند کو صاف کرنا پڑے گا نا، جو ہمیں اپنا پہلے دکھائے گا. اپنے آپ کو چیک کرو. بہت خوب. بس آگے بھی سارے معاملات آگے سے من میں آ جائیں گے. بہت ماشاءاللہ بہترین گفتگو کی. دیکھیں شیشے کی طرح دوستی جو ہے نا، شیشہ اگر ٹوٹ جائے تو جڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح دوستوں میں دراڑیں آ جائیں، اگر دوستوں میں کیا کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں آ جائیں نا کہ جو غلط فہمیاں اگر پیدا ہو جائیں تو پھر دور ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو دوستی کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے. اچھے دوست ہوں، نیک دوست ہوں، پرہیزگار دوست ہوں، مخلص دوست ہوں، رازدار دوست ہوں، بھروسے والے دوست ہوں، تو پھر انسان بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے، اچھائیوں کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. آئیے تصویر دیکھتے ہیں اور اس تصویر کو دیکھ کر آپ کی رائے کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں. آئیے شامل کرتے ہیں سیگمنٹ. یہ تصویر دیکھیں جی، تصویر کو دیکھ کر آپ کیا کہتے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر تھوڑا سا وضاحت کر دوں، اس کے بعد آپ کی کال، میسیجز اور واٹس ایپ کو ہم شامل کریں گے. ایک باپ ہے، باپ کے سائے پر بیٹا چل رہا ہے اور ساتھ میں پتھر بھی ہے، راستے میں آنے والی رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں اور ساتھ میں آسمان بھی ہے. تو اس تصویر کو دیکھ کر آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے، کیا آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے؟ تو انشاءاللہ آپ کی کال کو اس میں شامل کرتے ہیں. جی، میرا نام محمد جاوید شیخانی کراچی سے. یہ تصویر جو ہمیں دکھائی گئی ہے یہ اس بات کی عکاسی کر سکتی ہے کہ بچے اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور ان کی رہنمائی کے بغیر زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنا مشکل ہوتا ہے. بچے والدین کے سامنے پروان چڑھتے ہیں اور وہی سایہ ان کے لیے زندگی میں ایک مضبوط بنیاد یا راستہ فراہم کرتا ہے. یہ تصویر والدین کی رہنمائی کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے جو بچوں کی زندگی کے ہر مرحلے میں ان کے لیے مشعل راہ بنے رہتے ہیں. یہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ والدین کی رہنمائی اور قربانیاں بچوں کی کامیابی اور تحفظ کا ذریعہ بنتی ہیں. کیا بات ہے، بڑا خوبصورت ہاشم بھائی میسیج دیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ بڑا اچھا میسیج دیا ہے. میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ آسمان ہے اور سورج ہوتا ہے اور بچے کو دیکھا کہ اپنے والد کے سائے میں ہے. یعنی اگر ان کے سائے تلے زندگی گزارو گے تو دنیا کی آزمائشوں اور تپش سے بھی تم بچ جاؤ گے. یہ مطلب ہے کہ یہ بھی ایک میسیج ملتا ہے. اور آگے رکاوٹیں ہیں، پتھر ہیں، تو بعض دفعہ بچہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، لیکن اپنے والد کے پیچھے چلو گے نا تو آنے والی رکاوٹوں سے بھی آپ بچ جاؤ گے. سبحان اللہ، بڑا اچھا ایک میسیج، بڑا خوبصورت پیغام ماشاءاللہ. جی مزید کال دیجیے گا. محمد زاہد الطاری فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. اس تصویر کو دیکھ کر یہی سمجھ آتا ہے کہ جو بچے ماں باپ کے سائے میں رہتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. جو بچے ماں باپ کے سائے میں رہتے ہیں وہی کامیاب رہتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں. قاضی صاحب کیا کہتے ہیں؟ صحیح فرما رہے ہیں. یہ ایک لحاظ سے کہ جو ماں باپ کے سائے میں رہتے ہیں تو وہ کامیاب رہتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں شامل رہتی ہیں، ماں باپ کی فکر ان کے ساتھ رہتی ہے، ماں باپ کی توجہ انہیں حاصل رہتی ہے.
تو وہ بچے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ جن بچوں کو ماں باپ کی شفقت یا سایہ نہیں نصیب تو وہ دنیا میں انسان کا جو مخلص ترین رشتہ دار ہے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ پوری دنیا میں شاید اس سے کوئی اختلاف نہ کرے کہ جو ہمارا سب سے زیادہ مخلص انسان ہوتا ہے نا، وہ ہمارا باپ، وہ ہماری ماں ہوتی ہے۔ تو جو ہمیں یہ اچھی بات کہتے ہیں، جو اپنا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کرتے ہیں، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ خود ٹھوکریں کھائیں، ٹھوکریں کھا کھا کر کہاں چلے جائیں، تو پھر پچھتائیں گے کہ کاش ماں باپ کی مان لی ہوتی تو اچھے رہتے۔ ساجد نواز بھائی ہیں خانپور سے، کہتے ہیں یہ تصویر دیکھ کر سمجھ آتی ہے کہ جو والد صاحب فرماتے ہیں یہ والا کام کر لو، یہ کام کرنے سے فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ تجربہ ہوتا ہے، یہی کام والد صاحب کے سائے پر چلنا ہوتا ہے، ورنہ ہم والد صاحب کی نافرمانی کریں گے تو دھکے کھاتے پھریں گے۔ وہی بڑا اچھا خوبصورت میسیج ہے۔ اچھا، یہ سمجھ اسی کو آئے گا کہ جس نے والد صاحب کے ساتھ، والدہ کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھتا ہوگا، ان کی باتیں سنتا ہوگا۔ جو کبھی ان کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں، جس سے ماں باپ کے قریب رہنے کا موقع نہیں ملا، ماں باپ کے سائے میں جسے رہنا نصیب نہ ہوا، وہ ماں باپ کی قدر کیا جانے۔ اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ جی کال دیجیے گا۔ بنت ارشد عطاریہ ہیں مری سے، نیو مری۔ ان کا میسیج یہ ہے کہ تصویر کو دیکھ کر میسیج یہ ملتا ہے کہ والدین اولاد کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، جیسے وہ اس کو لے کر جانا چاہے وہ ویسے ہی چلے گی۔ یہ حسینی بھائی، اولاد کی جو پہلی درسگاہ اس کے والدین ہوتے ہیں، والدین جہاں بچے کو لے کر جانا چاہیں گے بچہ اسی سمت میں چلنا شروع ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ سب میں والدین اگر نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، عبادت گزار ہیں، تو وہی تربیت پھر وہ بچوں کی ہوتی رہے گی۔ میں صدائے مدینہ لگاتا تھا اپنے علاقے کے اندر، تو ایک بلڈنگ کے قریب سے آواز آتی تھی، کیونکہ وہ باہر جو چالیاں بولتے ہیں ہم لوگ اپنی گجراتی زبان کے اندر، تو چالی کے اندر جو فجر کی اذان ہو گئی، اب میں صدائے مدینہ لگاتے ہوئے جا رہا ہوں، تو ایک عورت جو ہے نا اپنے بچے کو جگاتی ہے کہ بیٹا سلیم، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ جاؤ بیٹا، فجر کی نماز پڑھ لو۔ یہ دیکھو اسلام بھائی جانے صدائے مدینہ لگا دے۔ تو یوں ماں نے اپنے بچے کی اس وقت سے تربیت شروع کر دی۔ اب بڑا ہوگا بچہ تو اسی نقش قدم پر چلے گا کہ میرے ماں باپ نیک ہے، پرہیزگار ہے، مجھے بھی اسی راستے کو اختیار کرنا۔ بالکل ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیں، انسان کی شخصیت پر اس کے ماں باپ کا بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ انسان گھر میں جو چیزیں دیکھتا ہے تو وہ اپلائی کرتا ہے، پھر زمانے میں دیکھتا ہے، لوگوں کو سے سیکھتا ہے، لیکن سب سے زیادہ انسان اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے۔ ماں باپ بچے کو محبت کرنا سکھائیں، رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنا سکھائیں، تو بچہ انشاءاللہ اسی طرح کا بنے گا۔ ماں باپ کو کوشش تو ہر ماں باپ کرتے ہیں، لیکن کچھ دنیا بنانے کے لیے کرتے ہیں، کچھ دین بنانے کے لیے کرتے ہیں، کچھ دین اور دنیا دونوں اچھا کرنے کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اور ہمیں اسی چیز کو لینا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا، تو ماں باپ کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، کیا بار بار ایک ہی نصیحت کہ میں اتنا چھوٹا تو ہوں۔ اس میں ایک بڑا پیارا واقعہ یہاں حکایت کے لیجئے کہ ایک شخص بہت پریشان نوجوان تھا، بیٹا اٹھ گئے ہو، بستر صحیح کر لینا، یہ بتی کیوں جل رہی ہے، یہ پنکھا کیوں چل رہا ہے، ذرا اس کو بند کر دو، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہٹی کیوں ہوئی ہے، اس کو سلیقے سے رکھ دو۔ اس نے کہا یار روز کی بات ہے، روز مجھے ٹوکتے ہیں، میں بچہ ہوں، یہ ہوں، وہ کام تو کر لیتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس نے کہا میں نوکری ڈھونڈتا ہوں، اچھی نوکری لوں گا، میں ان سے الگ ہی رہوں گا۔ خیر ایک جگہ وہ انٹرویو کے لیے گیا، ٹھیک ہے، جیسے سیڑھی سے چڑھا بتی جل رہی تھی، اس کا تو کام نہیں ہے، بتی بند کر دی۔ ماں باپ کی ایک تربیت تھی نا، آگے گیا کرسی بیچ میں رکھی ہوئی تھی، اس نے کرسی سائڈ پہ رکھ لی، تھوڑا آگے گیا گملہ گرا ہوا تھا، اس نے گملے کو صحیح کر، اس طرح کرتے وہ بیٹھ گیا۔ اب سب انتظار میں بیٹھے ہوئے، اندر سے جو انٹرویو لینے والے وہ آئے تو بولا آپ کے سوا سب جائیں، ہم نے آپ کو سلیکٹ کر لیا، انٹرویو لیے بغیر جی سلیکٹ کر لیا۔ وہ حیران رہ گیا، یار سب چلے گئے، اس کو بلایا۔ بات دراصل یہ کہ ہم نے امتحان لیا تھا، جان بوجھ کے ہم نے بتی جلائی تھی، جان بوجھ کے کیا تھا، ہمیں ایسا مینیجر چاہیے تھا جو ہماری فیکٹری کو سلیقے سے چلائے، ہماری بچت بھی کرے اور ترتیب سے چلائے، آپ میں یہ خوبی دیکھیے، اس لیے آپ کو ہم نے سلیکٹ کیا۔ اب اس کے ذہن میں آیا یہ چیز ہوتی ہے کہ بیٹا جو ہے نا، بیٹا وہ باپ کے نقش قدم پر چل رہا ہوتا ہے۔
اب باپ کا سایہ ہے، باپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، باپ کی باتوں پر عمل کرتا ہے. بظاہر کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی، لیکن بچوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی باتوں کو لے لیا کرے، سن لیا کرے. کوئی ان کے نہیں سنتا، آپ سن لیں، انشاءاللہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے آپ کی اولاد آپ کو سنے گی، فائدہ ہوگا. جی مزید کال دیجیے. محمد ارشاد سیدی اتاری ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. مفہوم میں آیت ہے کہ والدین کو اف بھی نہ کہو، یعنی یہ تصویر اشارہ کرتی ہے کہ جو اولاد اپنے باپ کو اف تک بھی نہ کہہ کر اس کی رضا حاصل کرتی ہے، اسی کو والد کا سایہ شفقت و رحمت حاصل ہوتا ہے. اور اس تصویر میں موجود پتھر یہ ظاہر کرتا ہے کہ باپ ہر مصیبت سے اولاد کو بچانے کے لیے ہر مشکل برداشت کرتا ہے، اور صاف آسمان باپ کی رضا میں کامیابی و کامرانی ظاہر کر رہا ہے. اور اس تصویر میں موجود سٹیپ ظاہر کر رہا ہے کہ باپ کا مرتبہ بلند و بالا ہے، اولاد کو باپ کے سائے میں اسی کے نقش قدم پر چل کر ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے. بڑا خوبصورت میسج. اب دیکھیں یہ بالکل الگ انداز میں انہوں نے اس چیز کو لیا ہے کہ باپ جو ہے نا، باپ کے سائے میں کوئی چلتا ہے انشاءاللہ درست رستے پر چلے گا. سورج کے سائے میں سورج کی روشنی ہے، سورج کی دھوپ ہے، تپش ہے، اس تپش کے بارے میں سائبان یہ باپ کا سایہ ہے. کیا ہے؟ پتھروں کی رکاوٹوں سے دور لے جانے والا، ان رکاوٹوں کو دور کرنے والا باپ ہے. باپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے انشاءاللہ منزل تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ باپ غلط رستے کی طرف نہیں لے کر جائے گا. اللہ جس کے باپ سلامت ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، جس کے باپ زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، جن کے باپ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو روشن کرے. جامی بھائی کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ غموں کی دھوپ میں رحمت ہے باپ کا سایہ، غموں کی دھوپ میں رحمت ہے باپ کا سایہ. بہت قیمتی دولت ہے باپ کا سایہ، بہت ہی قیمتی دولت ہے باپ کا سایہ. وہ پہلی بار چلا تھا تھام کے انگلی، وہ پہلی بار چلا تھا میں تھام کے انگلی. میری تو آج بھی ہمت ہے باپ کا سایہ، میری تو آج بھی ہمت ہے باپ کا سایہ. اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے. مدنی چینل کے ناظرین، اب دیکھیں ہمارے جامی بھائی بھی کلام پڑھتے پڑھتے آخر میں آنکھیں نمناک ہو گئیں. باپ کی قدر وہی جانتا ہے جس کا باپ دنیا سے چلا گیا. باپ کی اہمیت وہی سمجھتا ہے جو مشکلات اور ٹینشن میں، پریشانیوں میں ہے اور اس کے سر پر کوئی سائبان نہیں ہے. غموں کی دھوپ بھی ہے، ٹینشنیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، لوگوں کے تانے بھی ہیں، کوئی دھتکار بھی رہا ہے، لیکن باپ کا سایہ سر پر نہیں. تو اب باپ یاد آ رہا ہے. جن کے باپ زندہ ہیں وہ اپنے باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن آپ اس تصویر کو ذرا غور سے تو دیکھیں، ذرا توجہ تو کریں کہ دھوپ آ رہی ہے، لیکن باپ وہ دھوپ اپنے اوپر لے کر بیٹے کو سایہ فراہم کر رہا ہے. اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، باپ کہاں کہاں دھکے کھاتا ہے. کبھی سیٹھ کی باتیں سنتا ہے، کبھی دوستوں کی باتیں سنتا ہے، کبھی رشتہ داروں کے تانے سنتا ہے. تو نے بیٹے کو خراب کر دیا ہے، تو نے بیٹے کو یہ آسائشیں دے دی ہیں، ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا. لیکن وہ سب کی باتیں سن کر اپنے بیٹے کو تعلیم بھی دلواتا ہے، آسائشیں بھی دیتا ہے، خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے. تھکا ہارا ہو کر بیٹے کے سامنے مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنے بچوں کے سامنے مضبوط ڈھال کی صورت میں ہوتا ہے. آپ کبھی خود اپنی ذات پر بھی تو غور کریں. ماں باپ دنیا سے چلے گئے، باپ خاص طور پر باپ اپنی محبتوں کا اظہار نہیں کرتا، ماں بار بار بچوں پر محبتوں کا اظہار کرتی ہے، تو بچے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ماں ہم سے زیادہ محبت کرتی ہے. ایسا نہیں ہے. باپ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن باپ اپنی پریشانیوں کو شیئر نہیں کرتا. باپ اپنی مشکلات کو بچوں کے سامنے بیان نہیں کرتا تاکہ میرے بچے ٹوٹ نہ جائیں. کاش کہ بچوں کو اپنے باپ کی قدر نصیب ہو جائے. میں مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا، اگر آپ کے والد زندہ ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، ایک مرتبہ والد صاحب کو سینے سے لگائیں، سینے سے لگا کر تھوڑی دیر کے لیے کچھ بھی نہ کریں، روک کے رکھیں.
اپنے والد کو سینے سے لگا کر بس تھوڑی دیر کے لیے رکھیں، یقین جانیے کچھ ہی دیر بعد والد کی آہیں نہ نکل آئیں، سسکیاں نہ نکلیں، آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں، تو پھر کہیے گا عرصہ گزر جاتا ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، لوگ اپنے باپ کو سینے سے نہیں لگاتے، عید کے موقع پر سینے سے لگاتے ہیں۔ کبھی خوش قسمت ہیں وہ لوگ بھی، اور لگایا تو تھوڑا سا ادھر مارا ادھر کندھا مارا، چلے جی بات پوری ہو گئی۔ اللہ کے بندو، دنیا سے دعائیں کرواتے ہو، مزارات پر جانا بہت اچھی بات ہے، امام صاحبان سے دعا کروانا بڑی اچھی بات ہے، پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کروانا بڑی اچھی بات ہے، لیکن میرے اور آپ کے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ باپ جب دل سے دعا کرتا ہے، اور باپ کی دعا دل سے ہی ہوتی ہے، جس دل سے، جس یقین سے، محبت کے ساتھ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں باپ دعا کرتا ہے، کون دنیا کا انسان دعا کر سکتا ہے؟ آپ کو سمجھ اسی وقت آئے گی جب آپ باپ بنیں گے، جب آپ کا بچہ رات کو رو رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، اور آپ ساری رات جاگیں گے بچے کے لیے، اس وقت آپ کو سمجھ آئے گی کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے باپ کی قدر کریں۔ باپ ہمارا رہنما ہوتا ہے، ہمارا استاد ہوتا ہے، باپ ہمیں دنیا کے غموں سے نجات دلاتا ہے، باپ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں مقام و مرتبہ دلاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ باپ جنت کا وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر انسان کو جنت میں جانا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بلا شک و شبہ جنت ہے، لیکن اس جنت کا دروازہ یہ باپ ہوتا ہے۔ ماں کا آقا کون ہے؟ باپ ہمارا ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے، آمین۔ اور آج کا جو ہم نے پروگرام کیا ہے، اس کا جو ہم نے آج موضوع رکھا تھا کہ دوست کیسے بنائیں، تو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ باپ ایک سچا دوست ہوتا ہے۔ مدنی کے ناظرین، آخر میں آپ کو دوست کے بارے میں 5 باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ بہت جھوٹ بولنے والے شخص کے قریب نہ جاؤ، اسے اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے۔ وہ سراب کی طرح ہے۔ سراب یعنی صحرا میں جو نظر آنے والا جو پانی ہوتا ہے، در حقیقت پانی نہیں ہوتا، وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ فرمایا جھوٹا جو ہے نا آدمی، وہ اس سراب کی طرح ہوتا ہے، وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو تجھ سے دور کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ بے وقوف آدمی سے کبھی دوستی نہ کرو، اس سے تعلق نہ بناؤ، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا، نفع پہنچانے کی آڑ میں تمہیں نقصان پہنچا دے گا، بے وقوف ہے نا۔ پھر کہا بخیل یعنی کنجوس آدمی سے دوستی نہ کرو، اس کی صحبت اختیار نہ کرو، کیونکہ جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی وہ اس وقت تمہارے کام نہیں آئے گا۔ کنجوس ہے نا، تم سے زیادہ مال کو ترجیح دے گا۔ پھر فرمایا بزدل آدمی جو ہے نا، اس سے دوستی نہ کرو، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ کبھی مشکل آ گئی، کبھی کوئی دشمن آ گئے، کبھی کوئی ٹینشن پریشانی آ گئی، تو یہ چھوڑ کر بھاگ جائے گا، مجھ پر مصیبت نہ آ جائے۔ تو ایسے آدمی سے کبھی دوستی نہ کریں۔ اور نمبر 5 فرمایا فاسق و فاجر شخص، گناہگار شخص سے دوستی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ لقمے سے کم کیا ہے؟ فرمایا لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا۔ فاسق و فاجر ہے نا، گناہگار ہے، جو رب کا نافرمان ہے، جو رب کا باغی ہے، وہ آپ کا کہاں سے مخلص بنے گا؟ تو اس لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ دوستی قائم کرنے سے پہلے، کسی سے تعلق قائم کرنے سے پہلے، ریلیشن شپ بنانے سے پہلے غور کر لیں آپ کس سے دوستی کر رہے ہیں۔ آخر میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچا اچھا دوست بننے والا بنائے اور ہمیں اچھے دوستوں سے تعلق قائم کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی بہتر بنائے، زندگی مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیک
کیجیے نہ غفلت کیجیے.